ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج میں سر سید احمد خان جو بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں ان کا ایک اقتباس یعنی ایک پیراگراف پڑھنا چاہوں گا جس کو انہوں نے القرآن نامی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ جو پیراگراف ہے، یہ جو جملے ہیں، انہوں نے تقریباً 100 سال قبل امت مسلمہ کے تعلق سے کہے تھے۔ آج بھی ان جملوں کی اہمیت جو ہے ہمارے نزدیک بے حد اہم ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کیا لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے عزیز اور پیارے بچوں کو غارت نہ کرو، ان کی پرورش کرو، ان کی آئندہ زندگی اچھی طرح بسر ہونے کا سامان کرو۔ مجھ کو تم کچھ نہ کہو، میری بات مانو یا نہ مانو، مگر یاد رکھو اگر تم ایک قومی تعلیم کے طور پر ان کو تعلیم نہ دو گے تو وہ آوارہ اور خراب ہوں گے۔ تم ان کی ابتر حالت کو دیکھو گے اور بے چین ہوگے، رو گے اور کچھ نہ کر سکو گے۔ تم اگر مر جاؤ گے تو اپنی اولاد کی خراب زندگی دیکھ کر تمہاری روحیں قبروں میں تڑپیں گے اور تم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ابھی وقت ہے اور تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگر چند روز تم اس طرح غافل رہے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم چاہو گے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو اور ان کی تربیت کرو، مگر تم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں تمہارے بچوں کی بہتری کے لیے کہتا ہوں، تم ان پر رحم کرو اور ایسا کچھ کرو کہ آئندہ کو پچھتانا نہ پڑے۔ سر سید احمد خان۔ ناظرین، سر سید احمد خان جو ایک مفکر تھے، ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا تھا، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک قوم مسلم میں تعلیم عام نہ ہو اس وقت تک قوم مسلم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یقیناً ان کی دور اندیشی کی باتیں دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے 100 سال پہلے آج کے حالات کو بیان کیا ہے۔ سر سید احمد خان کہہ کر تو چلے گئے، لیکن امت مسلمہ 100 سال ہونے کے باوجود بھی اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس سب کچھ ہے سوائے تعلیم اور ترقی کے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری نوجوان نسلیں تباہی کی طرف گامزن ہیں، اور والدین ہیں کہ ان کے اپنے بچوں کی صحیح پرورش کے تعلق سے سنجیدگی سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے صحیح دکھائی دیتے ہیں، بھلے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، ان کے بچے کے جیسا کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی سوچ، اسی فکر کی وجہ سے آج بہت سے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کرائم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی پرورش صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آگے چل کر وہ صرف سوسائٹی کے لیے بوجھ نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی بوجھ بننے لگے ہیں۔ اس صورت میں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی پرورش بے جا خواہشات کی تکمیل نہ کرتے ہوئے انہیں صحیح راستہ دکھاتے ہوئے انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دینے کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ ریزرو کریں تاکہ وہ بہترین تعلیم کے لیے کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج ضرورت سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اس قدر ایجوکیٹ کریں کہ وہ سماج کے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ سماج کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنے۔ اگر اس کام کو مکمل کرنے میں سوسائٹی کے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ جو سر سید احمد خان نے کہا تھا، اس کہاوت کے بعد سوسائٹی میں نوجوان ابھر کر آئیں گے اور ایسی سوسائٹی کی تشکیل دیں گے جس کے ذریعے سے پورے معاشرے میں، پورے انوائرمنٹ میں، پورے اپنے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کے بچوں کو مثال کے طور پر لینے لگیں گے۔ آج سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حالات حاضرہ کے تحت اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے موبائل کو وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں کہ جو نئے نئے سافٹ ویئرس ہوتے ہیں انہیں اپ گریڈ کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرنا سکھائیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہیں اس کے طریقے سے اس کے تحت جانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں، سوسائٹی کی ذمہ داریوں سے انہیں واقف کرائیں، تب جا کر آپ ایک اچھے معاشرے کو قائم کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے سماج میں صرف گانجا پینے والے، شراب
شراب پینے والے نشہ کرنے والے بچے ہی دکھائی دیں گے، اچھے سماج کی بنیاد رکھنا ناممکن ہوگا۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ میں مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی پیشکش کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔